لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ سورہ انشقاق کے اندر بھی اس طرح کی آیات آئی تھی، میں نے ڈیٹیل گفتگو کی تھی کہ ہر شخص مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، پیدائش سے لے کے مرتے دم تک انسان مشقت میں، خصوصاً جب وہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو مشقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان پہ برا وقت ہی آتا ہے، اچھا وقت نہیں آتا۔ انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، انسان کی تگ و دو بڑھ جاتی ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ، ان کے رزق کا بندوبست کرنا، ظاہر اللہ نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، تو پوری زندگی انسان مشقت کاٹتا رہتا ہے۔ لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جن کی یہ مشقت اللہ کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا ٹاپ پرائرٹی رہے، اللہ کو ترجیح اول مانے۔ جیسے ہی اللہ کے حوالے سے ترجیح ہٹ گئی تو آپ کی بڑی سی بڑی نیکی بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ ایک شخص رزق حلال کما رہا ہے، اس کے لیے نیکی ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، تو یہ اس کی نیکی پھر کس کام کی؟ وہ تو پھر کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں۔ کیا دنیا میں لاکھوں غیر مسلم ایسے نہیں ہیں جو حلال کما رہے ہیں؟ بڑے بڑے اپ رائٹ قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کے آپ کو مسلمانوں میں دکھانے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک خدا کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کی نیکیوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کو مشقت میں اللہ نے پیدا کیا، ماں کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، باپ کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور انسان جب یعنی بچپن میں تو اس کی بڑی بادشاہ والی زندگی ہوتی ہے، جو جوانی میں قدم رکھتا ہے اس کی مشقت کا دور شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس زندگی سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ابھی آخرت کی تکلیفیں باقی ہیں۔ اگر کسی نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری تو اس کی یہ مشقت عارضی ہے، ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہے، اور اگر کسی نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو یہاں پہ کتنی عیاشی کر لے گا، وہ الٹیمیٹلی مر کے ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ کی مشقتیں، ذلت اور عذاب اس کا مقدر ہونے والی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو انسان کی کوشش ہوتی ہے، اب وہ کوشش اگر پازیٹیو ہے رزلٹ پازیٹیو نکلے گا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو نکلے گا۔ اسی کا ذکر اب آگے آ رہا ہے، أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی وہ اگر دنیا اپنی مرضی کی گزار ہے تو یہ سمجھ رہا ہے آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گا؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اسپیسیفکلی تو اشارہ ہے مشرکین عرب کے ان امیر لوگوں کی طرف جن کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا کہ وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم حرم مکہ کی جو خدمت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم یہاں پہ حاجیوں کے اوپر جو ہے وہ خرچہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اعمال کا فائدہ نہیں ہے جب تک تم اللہ کی توحید اور اس کے نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے، شرک سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے، تو یہ حاجیوں کے اوپر کھانا پینے کے اوپر پیسے صرف کرنا، یہ مال جو تم لگا رہے ہو اور بڑی اکڑ رہے ہو کہ اللہ کے حضور اس کا کوئی اجر ملے گا، کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اس کو نہیں پتا یہ تم لوگ کس لیے کر رہے ہو؟ وہ کرتے تھے صرف اپنی عمارت کو جتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں پہ اپنی جو دولت ہے اس کا روب ڈالنے کے لیے۔ جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ مساجد کے اندر وضو خانے بنواتے ہیں، ٹوائلٹس بنواتے ہیں، قالین ڈلوا لیتے ہیں، تو باقاعدہ وہ کئی جگہ پہ تو دیکھا گیا نیم پلیٹ لکھوا دیتے ہیں کہ وضو خانہ فلاں کے لیے ہوا ہے، فلاں کے سالے ثواب کے لیے۔ بھائی اگر سالے ثواب کے لیے بھی ہے تو اللہ کو تو پتا ہے نا، آپ کے لکھنے کا تو اللہ محتاج نہیں ہے، نیکیوں کو تو چھپانا چاہیے۔ یہ خطرہ ہے کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں، اور کئی لوگ تو جو ہے وہ حرام کے مال سے جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا پیسہ خیرات کر کے اپنے باقی کے مال کو حلال کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا تجھے میں نے اتنی صحت دی، گیون سرکمسٹانسز تیرے لیے فیوریبل کیے، تو نے اس کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جان دے دی، اور کیا کرتا؟ سب سے بڑی قربانی یہی ہو سکتی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، تو تجھے دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری، تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے اس ریاکاری کا، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا۔ بولے اعوذ باللہ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سخی سے اللہ پوچھے گا تجھے اتنا مال دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ یا اللہ میں نے اتنا صدقہ اور خیرات کیا تیرے علم میں، حتیٰ کہ میں نے مسجدوں میں نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی ہے، تجھے نظر نہیں آتی وہ پلیٹیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں اس کی ایکسپلینیشن۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، لاکھوں کے دسترخوان روزانہ کے چلا رہے ہیں حرام کے مال کے اوپر، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں، دیکھیں جی چلے جو کچھ بھی ہے غریبوں کو کھلا بھی تو رہا ہے نا۔ یہ کرائٹیریا دنیا میں ٹھیک ہے، یہ فرزانہ ڈاکو والا معاملہ جو ہے نا، وہ کہ بھی ایک ڈاکو وہ
امیروں سے لوٹ کے غریبوں کی مدد کرتا تھا، یہ فلموں میں اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تو ایک کسی بھی کریٹیکل ریزن کی وجہ سے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے سب کچھ۔ بے پرواہ ہے نا سر، آپ اپنی داڑھی پگڑی نمازوں سے اور بڑے بڑے دسترخوانوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل بھی نہیں دیکھنی اور مال بھی نہیں دیکھنی۔ آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بڑا نورانی چہرہ ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے اس پہ، کتنی دولت ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دل اور اعمال۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اس کا ذکر اشارتاً سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، جب نبی علیہ السلام نے اپیل کی نا غزوہ تبوک کے موقع پر، رومن امپائر سے لڑنا تھا، سب سے بڑی سپر پاور، تو چندے کی اپیل کی، تو ایک صحابی نے پوری رات ایک یہودی کی یعنی مزدوری کرنے کے بعد اس کو ایک مٹھی جو ہے نا وہ کھجوریں ملی معاوضے کے طور پہ۔ بارٹر سسٹم تھا نا، ضروری نہیں کرنسی ملتی تھی، کھجوریں مل جاتی تھی، جو کے دانے مل جاتے تھے، گندم مل جاتی تھی، اور وہ ایک مٹھی کھجور لا کر نبی علیہ السلام کے پاس پیش کرتا ہے کہ میری طرف سے یہ جہاد کے لیے قبول کریں۔ وہاں پہ منافقین ہوتے ہیں جو اوپر سے مسلمان ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹھٹا مذاق کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ایک مٹھی کھجور سے کیا فرق پڑنا ہے، اور نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کھجوروں کو وہ جو جتنا مال ہے اس کے اوپر یوں بکھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ سب پہ بھاری ہے، پیچھے اخلاص ہے نا۔ اسی لیے دیکھیں نیکیاں قیامت والے دن گنی نہیں جانی، تولی جانی ہے۔ مکے کے اندر رہنے والا شخص جو روزانہ 5 وقت نماز حرم میں پڑھتا ہے، ہزاروں لاکھوں نمازوں کا ثواب کماتا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کی لاکھوں نمازیں، ایک وہ شخص جو سڑک کے کنارے مزدوری کرتا ہے، وہ مسجد تک بھی جانے میں اس کو تردد ہے، اور وہیں پہ وہ اپنا کپڑا ڈال کے جون جولائی کی تپتی دوپہر کے اندر سڑک کے کنارے کسی درخت کی چھاؤں میں صرف فرض ہی ادا کر لیتا ہے، اس کی ایک نماز ظہر ہو سکتا ہے اس کی ہزاروں نماز ظہر جو حرم میں ہے اس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ اللہ نے نیکیاں تولنی ہے، گننی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 5 نوٹ 10-10 روپے کے ہوں اور ایک نوٹ 5000 روپے کا ہو تو ورتھ کس کی زیادہ ہے؟ 5000 کی۔ اگرچہ نوٹ وہ ایک ہے لیکن اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ حرم میں نیکیاں زیادہ ہیں لیکن ان کی ویلیو، ورتھ، اسی کو وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی اس کی زیادہ ہے۔ اس کو جو اللہ نے حالات و واقعات دیے تھے اس میں بیسٹ وہی پرفارم کر سکتے۔ تو قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی۔ اور پھر اس میں آتا ہے کہ تیسرا قاری بلایا جائے گا، عالم، قرآن کا حافظ، صحیح مسلم کے الفاظ ہے۔ ہاں بھائی قرآن کا علم دیا تھا، کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے تو اتنے لوگوں کو تقریریں کی، اتنے واعظ کیے، اتنے درس قرآن دیے، یہ کرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا وہ اس لیے کرتا رہا کہ لوگ تیری بڑی تعریف کریں کہ تو بڑا علامہ ہے، تو دنیا میں تیری تعریف ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے اشتہار تیرے نام کے نہیں چھپتے تھے جس کے آگے پیچھے اتنی لمبی لمبی دمیں لگی ہوئی ہوتی تھی، تو تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے، اس کو بھی اوندا منہ کر کے دوزخ۔ تو ریاکاری کے ساتھ اعمال ایکسیپٹیبل نہیں۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس نے یہ خیال کیا کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے ان کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ اب یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان پر غور و تفکر کرو، اور پھر اس کا تقاضا کیا ہے وہ بھی آگے بیان ہوگا۔ ہم سب جتنے 100+ یہاں لوگ بیٹھے ہیں یا ہزاروں لوگ جو ویڈیو میں دیکھیں گے، کہ پوری دنیا کے انسان اپنے آپ کو سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تم لوگوں کو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اس کے اندر قیامت مضمر ہے میرے بھائی، یہ زبان اور ہونٹ نہ ہو تو بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جو ساتھ جبلی ہدایت اللہ نے دی ہے اسے پتا ہے کہ میں نے دودھ کیسے پینا ہے، بچے کو سکھانا نہیں پڑتا، وہ اپنی جبلی ہدایت، نیچرل انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں، جیسا کہ ایک بکری کی نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ وہ گوشت کی طرف دیکھے گی بھی نہیں اور گھاس کھائے گی، اور شیر جو ہے وہ گھاس اس کے سامنے، تازہ گھاس کیا تازہ سبزیاں بھی لا کے رکھے وہ اس کی طرف منہ بھی نہیں مارے گا، گوشت کھائے گا۔ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی ایک انسٹنکٹ دی جس کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے ان چیزوں کی طرف مائل ہو جائے، ہونٹ اور زبان چوسنے کے لیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو 2 راہیں دکھا دی، 2 گھاٹیاں دکھا دی۔ ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ان 2 گھاٹیوں سے مراد اس بچے کے لیے جو ماں کے دودھ پینے کی جگہ ہے وہ مراد لی گئی، کیونکہ ہونٹوں کا ساتھ ذکر ہے اور زبان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اس کو جبلی ہدایت بھی دی ہے، یہاں سے تجھے دودھ ملے گا۔ اور ایک اس کا معنی یہ کیا گیا کہ ان گھاٹیوں سے مراد یہ ہے کہ اسے بتا دیا گیا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، اس کا انجام جنت ہے، اور یہ برائی کا راستہ ہے، اس کا انجام جہنم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری۔ فلقتحم العقبہ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا اس
گھاٹی کے اندر جو اللہ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ کون سی گھاٹی اختیار کرنے والی تھی. وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا ہم کس گھاٹی کا ذکر کر رہے ہیں. فک رقبہ، وہ گھاٹی ہے غلاموں کی گردن کو چھڑانا. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو مال خرچ کرنا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ قرآن حکیم میں نماز کے پیرلل ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ذکر آیا ہے. اور یہاں پہ تو دیکھیں اس سے ہٹ کے نماز کا کہیں ذکر ہی نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر غلاموں کو آزاد کروانا. غلامی کا دور تھا. آج اس کی ماڈرن فارم یہ ہے کہ کوئی مقروض ہے اور آپ کو اللہ نے رقم دی ہے تو آپ اس مقروض کو اس قرضے سے نجات دلا سکتے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن قحط کے عالم میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. یہ ہے وہ گھاٹی جو تمہیں عبور کرنی ہے، یعنی جیب ڈھیلی کرنی ہے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے جیب وہی ڈھیلی کرے گا جس کی یہ عقیدت ہوگی اللہ کے ساتھ، اور یہ عقیدہ وابستہ ہوگا کہ میں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں الٹیمیٹلی اس کا بدلہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن دینا ہے. دنیا میں تو اگر آپ سے گورنمنٹ کہے کہ آج 10 روپے خرچ کرو، ہفتے بعد 1 لاکھ روپے لے لینا، تو سب لوگ کہیں گے جی ہمارے پاس تو کافی پڑے ہوئے گھر، یہ بھی لے لیں. اور لاکھ کے ساتھ ڈبل شاہ کے کئی واقعات آپ کے ملک میں نہیں آتے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ البقرہ میں؟ 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا. 700 گنا. اور یہ فرمایا جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ اس کے لیے لوٹا دوں گا. اتنا بڑا پروفٹ تو کوئی بھی نہیں دیتا. اور اس دن جس دن کی کرنسی صرف نیکی ہے، قیامت کے دن. قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا نا، اگر کسی شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ اس زمین اور اس کے مثل اور سونا، پوری زمین جتنا سونا بھی خیرات کر دیا جائے، تو کہے گا یا اللہ میں خیرات کرتا ہوں مجھے دوزخ سے رہائی مل جائے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا بڑا سونا ڈیمانڈ نہیں کر رہا. گیون سرکمسٹانسز میں جو جتنا افورڈ کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر. بھوکے کو کھانا کھلانا، اور یہ کھانے کھلانا چاہیے. آج کل یہ جو بھوکے جعلی قسم کے پھر رہے ہیں نا زیادہ تر، ان کو بھی جو ہے نا ایڈریس کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. جو کہتا ہے نا جی میں نے روٹی کھانی ہے، مجھے 10 روپے دیں، اس کو کہ چلو روٹی کھلا دیتے ہیں، آؤ ہوٹل پہ بیٹھو کھاؤ روٹی، پیمنٹ کر دوں گا. وہ بیسیکلی پیسہ مانگنے کے لیے انہوں نے ایک جو ہے ذریعہ اڈاپٹ کیا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے وہ روٹی نہیں کھانی ہوتی ہے، وہ پروفیشنل ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں ایون اگر کوئی پروفیشنل بیگر بھی، کوئی بھکاری آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ اسے ڈانٹیں. آپ ڈانٹیں گے نہیں اسے، بلکہ آپ اس کو جو ہے وہ پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے راستے کے اوپر چلا دیں گے. اسے کہیں گے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد سے. ڈانٹنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو یہ حق آپ کو کس نے دیے کہ آپ کسی کو ڈانٹیں؟ آپ نے کیا اس شخص کو خریدا ہوا ہے کہ آپ اسے ڈانٹیں گے؟ کوئی آتا ہے آپ اس کو دعا ہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے. اور اگر کوئی روٹی کا طلبگار ہے اور آپ کھلا سکتے ہیں تو ہوٹل پہ اس کو لے جائیں، کھلا دیں. اور آپ دیکھیں گے اکثر لوگ ہی فارغ ہو جاتے ہیں. کئی لوگ مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں، او جی جیب کٹ گئی ہے، فلاں شہر جانا ہے، کرایہ چاہیے. آپ ان کو اگر کہیں کہ ہاں آپ کو بس میں بٹھا دیں تو 100 میں سے شاید 2 یا 3 بندے تیار ہوں گے. تو مقصد تو ان کا جانا تھا. میں تو یہی کرتا ہوں، اگر کسی کو اس طریقے سے معاملہ ہو تو میں تو پھر اس کو بس میں بٹھا کے آتا ہوں، کنڈکٹر کو کرایہ اس کے ہاتھ میں، اور ساتھ کیا کہتا ہوں کہ اگر یہ اترے تو کرایہ تیرا. چلو اس غریب کے کام آ جائے نا، اس کو نہیں دینا جس نے 2 نمبری کی ہے، جھوٹ بولا ہے. اگر ایسا کوئی کرے تو یتیمن ذا مقربہ، یا یتیم جو کہ رشتہ دار بھی ہو اسے کھانا کھلایا جائے. او مسکینن ذا متربہ، یا مسکین جو ہے جو خاک نشین ہے، مٹی پہ بیٹھنے والے جن کے پاس جگہ بھی نہیں ہے، ان کو کھانا کھلانا. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور نیکیوں میں سے ایک نیکی. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر اس کے بعد ایمان والوں سے جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی، اور ایک دوسرے کو رحمت کی نصیحت کرتے رہتے ہیں. دیکھیں اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو صبر و استقامت ہے اس کا ذکر، صرف امپورٹنس بتانے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرنے کی کتنی امپورٹنس. ایمان لانے والے، صبر اختیار کرنے والے، اور صبر کی تلقین کرنے والے. یہ تو خیر ڈیٹیل آگے سورۃ العصر میں آئے گی نا، جو 4 کامیابی کے لیے شرائط ہے، ان میں آخری 2 شرائط یہی ہیں کہ آپ نے حق بات کی تلقین کرنی ہے اور صبر کی تلقین. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. والذین کفروا، وہ جو انکار کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات کی، ہم اصحاب المشأمہ، وہ لوگ ہوں گے بائیں ہاتھ والے. علیہم نار مؤصدہ، ان پر قیامت کے دن آگ چھا رہی. بولے اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار، آمین. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب بھی اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے نا تو ساتھ ہی ساتھ فاسقین کا اور اہل جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے. اہل جنت کا ذکر ہوتا ہے تو اہل
جہنم کا بھی ذکر ساتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ میٹھی نیند آپ کو سلا دیا جائے، تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا جاتا ہے کہ بھائی بڑے معاملات سخت ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا جو نعرہ ہے یہ قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے، اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ نبی کے مقابلے پہ اپنے بابوں کو بڑی شے مانتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7، سیکنڈ لاسٹ، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں گالی مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجانے میں بغیر علم کے تمہارے سچے خدا کو گالی دے. یہ اکثر نا لوگ مجھے مشورہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ اس کا جواب میں نے کئی دفعہ ریکارڈ کروایا کہ اس آیت کو آپ نے مس کوٹ کیا ہے. یہ آیت تو ہمارے حق میں دلیل ہے. آج تک آپ نے مجھے سنا کہ میں نے کبھی بابا گورو نانک کی کوئی توہین کی ہو، کسی پنڈت کی میں نے کوئی توہین کی ہو؟ نہیں، کیونکہ قرآن نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم نے کافروں کے جھوٹے خداؤں کو کچھ نہیں کہنا، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو کہیں گے. اب اگر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ کافروں کے جھوٹے خدا ہیں تو ٹھیک ہے، میں ان کو برا نہیں کہوں گا. وہ کہیں گے نہیں مسلمانوں کے، سر پھر یہ آیت فٹ نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے گا، مسلمانوں میں جو کوئی غداری کرے گا اس کے لیے آیت نہیں ہے، ان کے لیے منافقین والی آیات لگتی ہیں. ہم نہیں کہتے تمہارے بزرگ منافق تھے، ہم کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو درست ہے. یہ کہتے ہیں ساڈے بزرگوں نے سی قرآن دی اس دا پتا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں سی پتا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، نہیں سی پتا، ورنہ یہ گل نہ کر کے جاندے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، جنیوا کنونشن کے رائٹس صرف مخالف فوج کے قیدیوں کو حاصل ہیں. اگر اپنا فوجی غداری کرے تو ڈیتھ پینلٹی ہے. پاکستان کا کوئی فوجی غداری کرے گا تو اسے قید نہیں ملے گی، اسے سزائے موت ہوگی. ہاں، اگر پاکستان کے دشمن ملک کا کوئی فوجی قید میں لایا جائے گا اسے اقوام متحدہ کے جو رائٹس ہیں قیدیوں کے وہ ملیں گے. اسی طریقے سے کافروں کے جھوٹے خداؤں کا پروٹوکول ہے. مسلمانوں نے جو جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، جھوٹے بزرگ بنائے ہوئے ہیں، ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. لہٰذا اس آیت کو مس کوٹ کر کے، اس قرآن کی آیت کی تحریف کر کے اپنی قبر بھاری نہ کریں ان بزرگوں کے پیچھے کہ جن کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے، اچھا یا برا. تو اس لیے میرے بھائی ان بابوں کو مانیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری، امام مسلم. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ہم ان بابوں کو نہیں مانتے. اور جن جن لوگوں نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا ہم ان کو مانتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ سلطان الہند کو نہیں مانتے. بالکل میں مانتا ہوں. سلطان الہند حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی، جن کی دعوت سے 1 ملین سے زیادہ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مسلمان ہوئے. یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ. جی میں مانتا ہوں. نہ علی ندی کھوتی مار جائے گی جی. تو آڈے سلطان الہند دا تے سٹوریاں وچ لکھے ہے، پتہ نہیں ایسی کہ نہیں. اے تے زندہ سلطان الہند ہے نا، انہوں کیوں نہیں مندے؟ کہنے نہیں کلمہ تو پڑھایا ہے لیکن عقیدے ٹھیک نہیں. تواڈے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کو نہیں. آندا کوئی کہنا 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا، ان کو 90 لاکھ تے چھڈ دے، ادو تے بادی نہیں سی سب کانٹیننٹ دی 90 لاکھ. اے جن 10 لاکھ تو زیادہ کلمہ پڑھایا وہ زندہ جے، انہوں ولی اللہ منو. کہہ کے عقیدے ٹھیک دے. تواڈے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. لہٰذا آندا کوئی کلمے کی دوس نہ لگائے. لوگ کہتے ہیں جی انجینئر کے اباؤ اجداد کو کلمہ جو ہے وہ بزرگوں نے پڑھایا تھا. تو دیکھو تمہارے بزرگوں سے بڑا بزرگ وہ ہے کہ جس کے بزرگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا، ان بزرگوں کے ماننے والی آنے والی اگلی نسلوں کو میں نے رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان دسو بڑا بابا کیڑا ہے؟ باباؤں کا بابا. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو کلمے کی دھونس نہ لگایا کریں بھائی. ہم تو نان مسلمز کی کنٹریبیوشن کو مانتے ہیں. حضرت گیوٹن برگ 1440 عیسوی میں، 8 سے 600 سال پہلے، اس بندے نے ایک کرسچن پریسٹ تھا، پرنٹنگ پریس بنایا. ورنہ آج بخاری مسلم قرآن میرے پاس نہ ہوتے. ہم سب مل کے بھی ایک قرآن نہیں تھے لکھوا سکتے. اس وقت بھی اگر کاتب سے آپ کو قرآن ہینڈ رائٹنگ میں لکھوانا پڑے 30 سے 40 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. پرنٹنگ پریس کی وجہ سے یہ آپ کو 300-400 روپے اور اچھی کوالٹی کا 2-3 ہزار کا ملتا ہے. یہ حضرت گیوٹن برگ کی برکات ہیں. انہوں نے اس وقت انجیل کو، بائبل کو پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹنگ پریس بنایا تھا. اسی کے بعد ریولوشن آئی ہے، سائنٹیفک ریولوشن بھی آئی. لوگوں نے اپنی کتابیں لکھنی شروع کی، ایک دوسرے سے علم شیئر کرنا شروع کیا. فزکس کی فیلڈ میں ہم اوپر چلے گئے، میتھمیٹکس میں اوپر گئے، بیولوجی کی فیلڈ میں. اس سے پہلے جس کے پاس نالج تھا وہ لے کے مر جاتا تھا. کتنے کلمی نسخے تیار کرے. تو حضرت گیوٹن برگ کی خدمات کو بھی ہم مانتے ہیں، عقیدے کو نہیں مانتے. تمہارے بزرگوں کی خدمات کو مانتے ہیں، عقیدے کو نہیں مانتے. ویسے بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو کسی کا کلمہ پڑھانا کوئی دھونس نہیں ہے کہ ہم اس کے عقیدوں کو مان لیں. تم آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہو.
اہل تشیع کے وہ بزرگان دین جن کی وجہ سے آج 6 سے 8 کروڑ بندہ ایران میں مسلمان ہے، ان کو تو تم مسلمان بھی نہیں سمجھتے، تو تمہارے بزرگوں کو وہ کیسے مان لیں؟ اور ہم تم دونوں کے بزرگوں کو کیسے مان لیں؟ اگر ان کے عقیدے خراب ہوں، عقیدے درست ہوں تو ہمارے سروں کے تاج ہے الحمدللہ۔ تو میں نے کچھ عرصہ پہلے اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا تھا ان مولویوں کے لیے جو کہتے تھے کہ انجینئر، خود چیلنج کیا، ٹھیک ہے۔ آج یقین جانو کہ مجھے ان کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا میرے پلیٹ فارم سے ان میں سے کسی کا نام جائے، ٹھیک ہے۔ میں اشارتاً آپ کو بتا دیتا ہوں، جس نے تازہ جو ہے اپنے ایک جرم کے اوپر معافی مانگ کے تو انسٹال ہونے کی کوشش کی ہے مفتی منیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، اس نے خود کہا تھا کہ جی انجینئر جس کے اوپر تجھے ناز ہے نا وہ عقیدے ریکارڈ کروا۔ میں نے 12 ریکارڈ کروائے ہیں، آج تیسرا سال ہے، جواب نہیں دیا ویڈیو میں، سوائے اس کے کہ اس پہ 295C لگوائیں گے، ٹھیک ہے۔ بس تیری چیخیں نکلیں گی، تیری میمز بنے گی۔ اور جو تیرے مخالف تھا نا ایک بندہ، ٹھیک ہے، جس کی ہم نے اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرنے کی وجہ سے اتنی عزت کی، اور اس پہ جب 295A لگی جو آج تک لگی ہوئی ہے، ٹرائل ہو رہا ہے اس کا، ابھی تک فارغ نہیں ہوا، اس نے کتنی بڑی غداری کی کہ 295C کے مسئلے میں میرے خلاف آ کے کھڑا ہوا، لیکن تو آج اس قابل بھی نہیں میں تیرا نام لوں۔ اور آندہ سے ہماری کسی پوڈ کاسٹ میں نے بتا دیا کسی مولوی کا نام نہیں لینا، ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کا نام بھی لیا جائے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ میمز بنے گی، ان میمز کے اوپر تھم نیلز پہ ان کی تصویریں لگیں گی، وہاں سے آپ ان کی شکلیں پہچانیں گے۔ ہمارے پلیٹ فارم سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کا نام لینے کی، ہاں یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے مشہوری دیں جن کو کوئی جانتا نہیں۔ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی آواز پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے، اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا رٹز یہی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، بنو امیہ تھے شے ہی کوئی نہیں، الحمدللہ۔ اور انجینئر کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے مولوی تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اے میں آستہ اس واسطے بولے تواڈے ہستے ہے، مینوں کوئی ادھر غرض نہیں، ٹھیک ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 8 آخری، اس کے بعد انشاءاللہ تصاویر کی بدعت حسنہ کا وقفہ کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، تاکہ آپ جا کے آج فیس بک پہ لگائیں اور تماشا دیکھیں۔ ہاں الحمدللہ۔ اور اگلی بار پھر اسی طرح لوگ، آپ تو میں رائے جتنا بھی مرکز بناؤں تو چھوٹا پڑ جائے گا بھائی، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہاں آپ لوگ بھی سن لیں، ایک دفعہ آنے کی اجازت ہے، اگلی بار تو نہیں آنا۔ ہاں جی، پچھلے 17 سال سے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں ایک دفعہ آنا ہے، باقی لوگوں کو بھی موقع دیں، ورنہ آپ لوگ اگلی دفعہ اگر آتے ہیں تو پھر ہم باقی لوگوں کو کہاں بٹھائیں گے؟ ایک تصویر کافی ہے، ایک تصویر کا ہی بوجھ اٹھا لیں۔ اور میں یہاں آپ کو صرف اس لیے بلاتا ہوں کہ آپ اپنے استاد کو دیکھیں کہ صرف مولا علی کا نام نہیں لیتا، اس کی زندگی میں مولا علی کا فخر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ ہاں، اور ہمارے مخالفین صرف بنو امیہ کا دفاع نہیں کرتے، ان کی رہائشیں، ان کی گاڑیاں، ان کا کھانا پینا بھی بنو امیہ والا ہے۔ ہاں، میرے سامنے تو کوئی مرغن غذا آ جائے نا تو میں بسم اللہ پڑھنے سے پہلے کہتا ہوں بنو امیہ، چلو تھوڑا سا ہم کھا لیتے ہیں۔ ہاں، اتنا اللہ سے خوف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اس لیے میں بلاتا ہوں تاکہ آپ کی ملاقات بھی ثابت ہو، جیسے وہ محدثین کے ہاں روایت استاد در استاد چلتی ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کی اس سے ملاقات بھی ثابت ہے، تو وہ والا معاملہ ہو تاکہ آپ میں ایک بجلی دوڑے اور آپ جا کے خدمت نبوت کا کام کریں۔ کوئی ہم نے چندہ بک نہیں بنائی، کوئی پارٹی لانچ نہیں کی، کوئی پیری مریدی کا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں جی، ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، خواہ وہ PTI ہو، نون لیگ ہو، JUI ہو، جماعت اسلامی ہو، یہ ہماری جماعتیں ہیں۔ ہاں، پاکستان کی جتنی مذہبی جماعتیں ہیں وہ ساری ہماری جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم سب کو آن کرتے ہیں، اور جہاں وہ غلط کام کریں گے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ریاست جہاں غلط کام کرے گی، آج تو ریاست ہمارا نیریٹو لے کے چل رہی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ہم نے یہاں نہیں رہنے دینا، ٹھیک ہے جی۔ جب ان کے گھروں تک آگ پہنچی ہے تو انہیں خیال آیا اس چیز کا، ٹھیک ہے۔ ہم نے تو اپنے حصے کی تکلیف بھگتی ہے، شکر ہے ہماری آنے والی نسلیں تو بچ جائیں گی۔ اور میں آپ کو آج ایک بہت بڑی چیز پریڈکٹ کر رہا ہوں، زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا 295C بھی تختہ مشق بن جائے گی ان مولویوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے جو انہوں نے میرے اوپر 295C لگوائی۔ ہم تو 295C کے ساتھ اس حوالے سے ایگری نہیں کرتے کہ اس میں توبہ کی شک موجود نہیں ہے، توبہ کی شک اس میں ہونی چاہیے۔ باقی 295C کے حوالے سے ہماری کئی ایک ریزرویشنز ہیں، وہ میں نے اپنی ویڈیوز میں ریکارڈ کرائی ہوئی ہیں، آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اگر اس قانون کو آپ نے باقی رکھنا ہے تو اس قانون کے اوپر خودکش حملہ نہ کرو۔ مولویوں نے خودکش حملہ کر دیا نظر آتی کونسل کے ذریعے۔ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسے قانون کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو مسلمانوں پہ لگا کے آپ مسلمانوں کو اندر کیے ہوئے ناجائز لگا کے۔ علمی پوائنٹ نمبر 8، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے
لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا تاکہ بتایا جائے کہ ایمان اسی کا کامل ہے جس میں حمیت ہے نیکی کی طرف بلانے کی اور برائی سے روکنے کی۔ اور صحیح بخاری میں حدیث، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ نبی اسلام نے ہر امتی کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ڈگری دے دی، ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے پہنچا دو۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر آیت الکرسی کا وظیفہ دیا حضرت ابو ہریرہ کو۔ ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ اس زمانے میں یہ والا علم غیب نہیں ہوتا تھا۔ نبی اسلام نے ان کو بتایا 3 دن سے شیطان آ رہا تھا۔ اب میں کیوں نہ کہوں کہ ابو ہریرہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال تشائی کو نہیں۔ اگر ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ انسانی شکل میں شیطان تھا، تمہارے غوث کس طرح ہتھیلی کے اوپر کائنات کو دے سکتے ہیں؟ لو سامو، یہ 3 دن سے جو مہمان انسانی شکل میں آ رہا تھا یہ شیطان تھا، لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو آیت الکرسی رات کو پڑھ لیتا ہے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تو قرآن و سنت نے یہ سکھایا، لیکن اللہ کا شکر ہے جی، ان قریب میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ تعالی، مجھے پاکستان میں کئی مدارس کے علماء نے کہا کہ آپ آئیں ہمارے مدرسے میں آ کے ہمارے علماء سے خطاب کریں۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، سب نے ایکسیپٹنس دے دی ہے بھائی، اس شر میں سے اتنا بڑا خیر نکلا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قریب ہے کہ کسی چیز میں تم شر محسوس کر رہے ہوتے ہو، کراہت محسوس کر رہے ہوتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا خیر اس میں سے نکلا ہے، کو ایگزسٹ کرنے کا۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت حق ہر بندے تک پہنچ رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب جب جیل سے نکلیں گے تو ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہوگا، تکے سافٹ ویئر کدھر اپ ڈیٹ ہوا ہے؟ میرا سافٹ ویئر نہیں اپ ڈیٹ ہوا، ہمارے مخالفین کا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، میرے حق میں ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ کل تک قادیانی کہتے تھے، آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں جناب وہ تو گستاخ رسول ہو ہی نہیں سکتے، یعنی اندروں میں بھی مان گئے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اور وہ مخالفین جو آج تک میری جان کے درپے ہیں، ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، وہ اسٹامپ پیپر لکھ کے اپنی جماعت سے اعلان برات کر چکے ہیں۔ جو اسٹامپ پیپر لکھ رہا ہے وہی باہر نکل رہا ہے، ورنہ وہ ڈیالہ جیل میں ہے۔ میرے ساتھ وہاں ڈیالہ جیل میں کتنے لوگ تھے، ضمانت لے کے نکلتے تھے، باہر پولیس ان کا استقبال کر رہی ہوتی تھی، پھر اندر اگلے کیس میں، جب تک اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے نہیں دے رہے کہ ہمارا اس جماعت سے تعلق نہیں ہے۔ تو سافٹ ویئر کس کا اپ ڈیٹ ہوا؟ ہمارے مخالفین کا۔ تو میرا سافٹ ویئر اگر اپ ڈیٹ ہوا ہے تو یہی ہوا ہے کہ میں تو پہلے سے زیادہ پیشن کے ساتھ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ میں نے اینڈ پہ رکھا تھا کہ پتہ چل جائے کہ سافٹ ویئر کس کا کس قسم کا اپڈیٹ ہوا ہے، وہ آپ کو پتہ چل گیا۔ باقی ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو کبھی مجھے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار سمجھتے تھے وسوسوں کی وجہ سے، کسی کے کہنے کے اوپر، وہ اسٹوڈنٹس جو کبھی وسوسے کا شکار ہو کے کہتے تھے کہ جی آخر انجینئر صاحب کو کوئی پکڑتا کیوں نہیں ہے، اگلے نے پکڑا بھی ہے اور سب تو بڑی دفعہ ٹھوکی ہے۔ میں نے تو کنکلوڈ کر لیا تھا کہ میں نے تو اب نہیں نکلنا جیل سے، اور میں نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی کہ میں نے 48 سال میں یا اللہ اتنا کام کیا ہے کہ امام نووی تو 45 سال میں فوت ہو گئے تھے۔ اتنا کام کر کے میں تو 3 سال زیادہ ان سے گزار چکا ہوں، اور کام تو آپ کے سامنے ہے کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے، میں اگر پوری زندگی بھی جیل میں رہوں تو یہ دعوت حق تو چلتی رہے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جن کو یہ خدشہ تھا، تو بھائی جو ان کے لیے کام کرتے ہیں نا ان پہ 295C نہیں لگتی۔ میں نام نہیں لیتا کیونکہ میرے لیے اب سارے علماء قابل احترام ہیں جنہوں نے میرے حق میں بات کی۔ انہی میں سے ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن پہ توہین قرآن کے حوالے سے بہت بڑا الزام لگا، اور میں نے ان کا دفاع کیا، اور انہوں نے اتنی بڑی بات کی حتیٰ کہ ان کے استادوں نے کہا کہ آپ توبہ کریں۔ انہوں نے کرسچنز اور جوز کے حوالے سے یہ بات نہیں کی تھی، خود بات کی تھی قرآن کے حوالے سے۔ 295B لگتی تھی، 25 سال قید ناقابل ضمانت، اور توبہ معافی نہیں۔ آپ کو پتا ہے توہین مذہب کی معافی کوئی نہیں ہے۔ توہین مذہب کی معافی یہ ہے کہ آپ نے وہ سزا بھگتنی ہے۔ 25 سال انہوں نے جیل سے باہر نہیں آنا تھا، لیکن میں فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے سامنے آیا، میں نے کہا انہوں نے معذرت کر لی ہے، اس کے بعد کوئی ان کے اوپر نہیں لگنی چاہیے۔ اگرچہ ان کے اپنے کئی بڑے علماء نے کہا کہ یہ نکاح بھی دوبارہ کرے، بیعت بھی دوبارہ کرے، تجدید ایمان بھی کرے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، ان پہ کوئی دفعہ نہیں لگی۔ ایک NCCIA کے ڈائریکٹر نے مجھے خود بتایا کہ انجینئر صاحب میں اس وقت پاکستان کے ایک بہت بڑے سٹی میں ہیڈ تھا، میں نام نہیں لیتا ورنہ ان کو پتہ چل جائے گا میں کس بندے کی بات کر رہا ہوں۔ کہتا ہے میرے پاس اپلیکیشنز آئیں، حالانکہ میں اسٹوڈنٹ آپ کا تھا، لیکن میں چاہتا تو میرے انڈر جو ہے وہ 6 اضلاع کا ریکارڈ سارا میرے انڈر تھا، میں اس پہ 295B کارڈ دیتا، وہ ذلیل ہوتا رہتا، لیکن یہ آپ کی تربیت تھی کہ میں نے ان کی اپلیکیشن ان کے منہ پہ ماری کہ ہم کسی عالم دین کے خلاف اس طریقے سے 295B نہیں کاٹیں گے۔ یہ کریڈٹ بھی اس پلیٹ فارم کو جاتا ہے۔ ہاں الحمدللہ، وہ کارڈ دیتا نا، اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ نہیں تھی کر سکتی۔
یہ ذہن میں رکھیے گا. ونس جب ایف آئی آر کٹ جائے نا تو پھر جوڈیشری سے آپ نے ذلیل و خوار ہو کے ہائی کورٹ میں جا کے آپ کی 4 مہینے بعد کہیں جا کے بیل ہونی ہے. وہ بھی اگر حالات سازگار ہوئے تو کہتا میں نے نہیں ایف آئی آر کٹنے دی, میں نے واپس کر دی تھی. تو یہ ہماری تربیت ہے. تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ اس دعوت حق کا فیض ہر جگہ پہنچ رہا ہے. تو جو لوگ مجھے اعلی کار سمجھتے تھے وہ لوگ بھی مان گئے کہ میں کسی پولیٹیکل جماعت کا اعلی کار نہیں, کسی ریاستی ادارے کا اعلی کار نہیں ہے. جس طریقے سے مجھے دھوکے سے یہاں پہ انہوں نے نظر بند کیا, پھر 295 سیٹ ٹھوک دی, اور جس طریقے سے میں جیلوں میں گھومتا رہا, تو مجھے بتائیں اگر میں ہوتا تو میں تو بڑے احترام سے جناب جہاز پہ لینڈ کرتا اور جا کے اپنے مدرسے میں جا کے تقریر کر رہا ہوتا اپنی اکیڈمی میں. یہ کچھ تو نہ میرے ساتھ ہوتا. اب بھی اگر کسی نے نہیں ماننا تو نہ مانے, اس کو اللہ ہی سمجھ دے. تو اللہ کا شکر ہے شر میں سے یہ خیر بھی نکلی. باقی آخر میں اناؤنسمنٹ کروں گا اپنے ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کو پھر بھی کوئی وسوسہ آتا ہے کہ انجینئر صاحب بیٹھ کیوں نہیں جاتے علماء کے ساتھ اور بیٹھ کے 2 ہاتھ کر لیں علمی طریقے سے. تو میں نے بارہا کہا ہے کہ میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے آپ کی خواہش کے اوپر, ہمارے مخالفین کی خواہش کے اوپر, لیکن خدا کے لیے آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ ہاں آپ جیلم کے مشین واللہ نمبر 1 کی ٹیم کے ساتھ تو نہ کروائیں. ہاں اب یہ جیلم کی ٹیم تو نہیں ہے, یہ ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامک پلیٹ فارم ہے اللہ کے فضل سے. دنیا کا یہ توحید کی طاقت ہے, اہل البیت کے دفاع کی طاقت ہے, قرآن و سنت کی طاقت ہے. تو میرے بھائی یہ ظلم تو نہ کریں. تو آپ کے فرقوں پہ برا وقت آیا, ہمارے صحابہ کرام پہ برا وقت آیا, تو ہمارے پروفٹ نے فرنٹ سے لیڈ کیا. غزوہ حنین میں بخاری مسلم میں آتا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. رڈز پڑھتے ہوئے اکیلے آگے بڑھے, 12,000 کا لشکر بھاگ گیا تھا, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے. آپ نے ایک مٹھی بھری کنکروں کی کافروں کی طرف پھینکی, اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا, فتح ہو گئی. تو لیڈر تو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے. آج مفتی منیب صاحب کا کام ہے نا وہ کہے کہ میں ہوں مفتی منیب بریلویوں کا امام, انجینئر, میں تیرے سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. آج کل بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. میں تو سمجھتا ہوں یہ آخری نشانی ہے, یا یہ ہے یا باپا جانی. اس کے بعد بریلویوں کی کوئی حالت نہیں رہنی, آپس میں لڑتے رہیں گے, ابھی بھی لڑ رہے ہیں. یہ آخری 2 بندے رہ گئے. میری بات یاد رکھیے گا, جا رہے میں بریلویوں میں 31 سال رہا ہوں, دیوبند میں رہا ہوں, مجھے تو سب کچھ پتا ہے. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی دیو ہیں, ہاں تفنن کے طور پہ. نہ آج دیوبند کو بھلا نہیں کہنا میں, نہ دیوبند کو سلوٹ ہے جی. دیوبند پورا مکتبہ فکر ان کے علماء میرے ساتھ کھڑے ہوئے. علمی اختلاف میں اب بھی کروں گا, لیکن اب وہ مجھے, اگر آپ مجھے کہیں کہ میں میاں والا واقعہ بار بار سناؤں, ختم. میں آفیشلی اناؤنس کر رہا ہوں اب میاں والا واقعہ میں نے نہیں سنانا. ہاں آپ کو ضرورت پڑے پرانی ویڈیو سے لے لیجیے گا. نہ دیوبند نے جس طرح میرا ساتھ دیا سلوٹ. میں نے تو جو بنوریا ٹاؤن والے مفتی صاحب ہیں, مفتی نعیم صاحب کے رحمہ اللہ تعالی بیٹے, ان سے بھی میری بات ہوئی. تو انہوں نے کہا ہمارے مدرسے میں 5,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں 76 ملکوں کے. تو میں نے کہا مجھے سیکورٹی ایشو نہ ہو تو میں آپ کے مدرسے میں آ کے آپ کا شکریہ ادا کروں. پچھلے دنوں انہوں نے غامدی صاحب ہمارے استاد کو وزٹ کروایا. تو اب وہ والے معاملات ظاہر ہے اس حوالے سے. اہل تشیع تو پہلے بھی ماشاء اللہ تعالیٰ وہ نان وائلنٹ ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں امام کعبہ کے پیچھے شیعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, بریلوی نہیں پڑھتے. مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب کا فتویٰ ہے کہ اگر سعودی حکومت آپ کو جان بوجھ کے کہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو, کیونکہ وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں, تو آپ نے نماز پھر بھی امام کعبہ کے پیچھے پڑھنی ہے. اور یہاں سے آپ کو پڑھا کے بھیجتے ہیں, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی. اور یہاں آپ کو یہ پڑھاتے ہیں کہ جی امام رفع دین نہ کرے تو تسی پیچھے کیوں کر دو, اور امام کعبہ رفع دین کرے تو تسی پیچھے نہ کرو, تم کیوں نہیں امام کعبہ کے پیچھے رفع دین شروع کرتے؟ جی آپ نے امام کو فالو کرنا ہے, تو یہاں تمہارے یہ گلی محلے کے اماموں کو ہم فالو کریں گے, ہم اس امام کو فالو کریں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی امام کی غلطی کا وبال اس پہ ہے, ہم نے سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے. تو اللہ کا شکر ہے اتنی ٹالرنس آئی ہے. تو اب میں مجبوراً یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر دیوبند مکتب کو کوئی اس حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے تو ٹھیک ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب کو لانچ کریں. دیکھیں مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب صاحب دونوں نے دنیا کے سب سے خطرناک فتنے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا, ورنہ سب سے پہلے 295 سی ان کو میرے پہ کاٹنی چاہیے تھی. انہیں پتا تھا کہ غلط ہو رہا ہے. جب بنوریا ٹاؤن سے فتویٰ آ گیا تو پھر تو کسی دیوبندی نے بولنا ہی نہیں تھا, ورنہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو ٹاپ پہ نظر آ رہے ہوتے, نہیں بولے. بلکہ ان سے جب نظر آتی کونسل کے بارے میں پوچھا گیا سینٹ میں, تو انہوں نے کہا میں تو اس کا حصہ ہی نہیں ہوں, ان سے جا کے پوچھیں. یہ انہوں نے بیسیکلی تھپڑ مارا تھا ان لوگوں کے منہ پہ کہ خود بھگتو جو تم نے اس قسم کا فتویٰ دیا ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو پتا تھا کہ زیادتی ہوئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو اس حوالے سے پوری دنیا کے اوپر ڈومیننٹ
ایک حیثیت دے دی ہے. تو میں ان کی خواہش کے لیے کہتا ہوں کہ پھر بھی ہے, میں مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیر صاحب کو یہاں بٹھاؤں گا, ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اور ان سے گستاخانہ عبارتوں کے بارے میں ڈسکشن کروں گا. میں تیار ہوں, لیکن یہ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ صحیح باتیں کر رہا ہے. مثلا مفتی منیر صاحب کو پتا ہے کہ جو کچھ یہ دیوبند اہل حدیث کے بارے میں, شیعہ کے بارے میں کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, ہمارے بارے میں غلط کہہ رہا ہے. لیکن دیوبندی کہتے ہیں بریلویوں کے بارے میں ٹھیک کہہ رہا ہے, اہل حدیث کہتے ہیں ان دونوں کے بارے میں ٹھیک کہہ رہا ہے. تو سارے کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہیں, 99 قتل تسی بھی کیتے ہوئے نے. ہاں, تو اللہ کا شکر ہے میرے نزدیک یہ سارے مسلمان ہیں. اور اس پورے ایپیسوڈ کے بعد جس طرح علماء فرقوں کے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تو اس کے بعد اب میری ٹون بھی اس حوالے سے بدل جائے گی. اب تو کئی ایک صافی حضرات کے ساتھ میں آپ کو نظر آؤں گا جنہوں نے کئی ٹی وی چینلز کے اوپر جنہوں نے میرے خلاف پوری مہم کھڑی کی. تو لیکن میں نے پہل کی ہے, اس میں بتاؤں, جیسے ہی انہوں نے کیا میں نے سب کو فون کیا ہے. کل بھی میرے ایک ٹی وی اینکر کے ساتھ بات ہوئی تو وہ کہنے لگا انجینئر صاحب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا یہ آپ جو ہمارے صوفیاء کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں, ہم تو ان ساری چیزوں کو کفریاں مانتے ہیں, انہوں نے کہی نہیں. میں نے کہا پھر میرا آپ کا اختلاف ختم. لیکن آپ نے پھر آ کے کہنا ہے کہ جن لوگوں نے اس کا دفاع کیا وہ بھی غلط تھے, بلکہ وہ صوفی ایسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو احمد صاحب بریلوی صاحب کو بھی نہیں مانتے. تو ہمیں آپ نے ان کا حوالہ نہیں پیش کرنا. اندازہ کرو اب پیچھے کیا بات رہ گئی. میں نے پیر میر علی شاہ صاحب کا ذکر کیا, ان کا نہیں جی نہیں, انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تو وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گے. ہم نہیں مانتے, ہم معین الدین چشتی کے ماننے والے ہیں. گالی مک گئی. مجھے تو لگتا ہے کچھ عرصے بعد غلام احمد قادیانی کے ماننے والے بھی کہیں گے کہ ہمارا قادیانی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنے اعمال خود بھگتے گا. انجینئر صاحب سے تواڈے نال ہاں, سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے اس پلیٹ فارم کی برکت سے. میں نے کبھی ساتھ کھڑے کر کے ویڈیو نہیں بنوائی کہ ان کو ونریبل کروں. انہوں نے کہا آپ نے ہمارا مقدمہ مان لیا, چشتی رسول اللہ اور باقی آگے. تھانوی صاحب کا نام نہیں لینا میں, تھانوی صاحب کے ماننے والوں نے حق ادا کر دیا. لیکن وہ جو کچھ ہوا وہ غلط ہے, اس واقعے کو ہم آج بھی غلط سمجھتے ہیں. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ الگ بات. لیکن اس وقت جس مکتبہ فکر کے علماء نے یہ جس طریقے سے ایک غلط رول ادا کیا تو وہ میرے ہٹ لسٹ کے اوپر ہے. پہلے سے تھے, اب وہ بہت زیادہ ہیں. ان کی عوام نہیں, چند ایک علماء جن کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے, اور کوئی تھوڑی سی حیثیت تھی تو انہوں نے منجی اپنی ٹھکوا لی ہے. اللہ کا شکر ہے. تو ہماری اکیڈمی کا نمبر علماء کرام کے لیے 032159000162. اس پہ واٹس ایپ بھی ہے, صبح 9 سے شام 5 بجے تک سیل نمبر بھی ہے. آپ نے کبھی ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرنا ہو مفتی منیب صاحب کو یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو تیار کر کے, تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ان کی سیکیورٹی بھی میرے ذمہ ہے. پنجاب میں جتنی ہوگی انشاءاللہ میں آئی جی صاحب سے رابطہ کر کے تو سیکیورٹی بھی ارینج کر لوں گا انشاءاللہ تعالی. اور آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بگ بردر سے کہہ کے ان کی سیکیورٹی کا کوئی بندوبست کر لیں. ہاں, تو ظاہر ہے ہم تو سویلین حکومتوں سے ہی کہیں گے نا, تو ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں, تو وہ بندوبست ہو جائے گا آپ کا. میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, آن لائن بھی بیٹھے. اب تو مسئلہ ختم ہے. کوئی ٹی وی چینل جس طرح جیو والوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا اس پورے ایپیسوڈ میں, اعزاز سید صاحب ہوں یا ارشاد بھٹی صاحب ہوں, وہ کوئی پروگرام ارینج کر لیں تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں ایک مہذب ماحول کے اندر. اور یہ ہمارا نمبر ہے. باقی جو علماء بھی رابطہ کرنا چاہیں, اسی طریقے سے جو ریسرچ پیپرز منگوانا چاہیں کربلا والا, باقی ریسرچ پیپرز فری آپ کے گھر آئیں گے. ٹی سی ایس کا صرف 500 آپ نے دینا ہے. ریسرچ پیپرز رنگین آپ کو 12 کا پیکج اذکار کارڈ کا ریسرچ پیپرز کا فری ملے گا. اسی نمبر پہ رابطہ کریں. کتابیں مارکیٹ سے آدھی قیمت پہ منگوانا چاہیں اس نمبر پہ رابطہ کریں. بقیہ کی رقم ہم اس میں ڈالتے ہیں, آپ کے گھر انشاءاللہ تعالی آئیں گی. بخاری ہو, مسلم ہو, مشکات ہو, ختم نبوت کے اوپر ہو, فضائل درود اسلام کے اوپر, تو ہمارا یہ نمبر حاضر ہے. آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کسی عالم دین نے مجھ سے بات کرنی ہو تو وہ بھی اس پہ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی. اس پہ جو لوگ ہیں وہ بات کروا دیں گے. تو میں نے تو اپنا نمبر پہلے بھی نہیں رکھا ہوا تھا واٹس ایپ کا, اور دوسرا ایک وہ ٹھیپا موبائل رکھا ہوا تھا